معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ایک کتاب لکھی جو اس کے عرش پر اس کے پاس موجود ہے۔ ان رحمتی سبقت غضبی، اس کتاب میں یہ موجود تھا، یہ اللہ نے لکھا کہ بے شک میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر غالب رہے گی۔ یہ رب العالمین کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ خالق ارض و سماوات اس نے سال کا پہلا مہینہ اسے رب کائنات نے حرمت والا مہینہ بنایا، سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ کا وہ مہینہ بھی حرمت والا مہینہ، اور سال اسلامی جس سے اس کا آغاز ہوتا ہے محرم الحرام کا مہینہ، اس کو بھی اللہ رب العزت نے حرمت والا مہینہ بنایا۔ اس حرمت کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، نیکی اس کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ جو اس مہینے کو دی گئی عظمت ہے، اس کا احترام بجا لانا ہے۔ کسی قسم کا قتل و غارت، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، دوسروں پر ظلم و زیادتی تو دور کی بات، فرمایا اپنی جانوں پہ بھی تم نے اس مہینے میں ظلم نہیں کرنا۔ ان حرمت والے مہینوں کا احترام، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ رب العزت کی حرمت، اللہ رب العزت کی طرف جن چیزوں کی نسبت ہو جائے ان کا احترام کرنے سے رب کائنات انسان کو تقوی نصیب فرماتے ہیں۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا بن جائے، گناہوں سے نفرت کرنے والا، اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے والا۔ جب سال کے پہلے مہینے میں انسان کے اندر یہ تقوی پیدا ہو جائے گا تو پھر باقی 11 مہینے اس تقوی کی بنیاد پر وہ رب کے ہاں وہ رتبہ پائے گا جسے رب کائنات نے متقین کے لیے اللہ نے جنت کے وعدے کیے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس مہینے کو خاص طور پر جو ایک شان عطا فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اس مہینے کی نسبت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں اللہ کی طرف کی۔ مہینے تو سارے ہی رب نے بنائے، لیکن اس خاص مہینے کی اللہ نے نسبت اپنی طرف کی۔ یہ جو رب کی طرف کسی بھی چیز کی نسبت ہے، یہ اس کی عظمت کو اجاگر کرتی ہے۔ روئے زمین پہ ساری مسجدیں ہی میرے اللہ کے گھر ہیں، لیکن جب ہم بیت اللہ کہتے ہیں، جو شان، جو عظمت، جو رفعت، جو بلندی اللہ نے بیت اللہ کو عطا کی، وہ روئے زمین پہ باقی جو اللہ کے گھر ہیں مساجد، ان کی وہ عظمت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے جانوروں کو پیدا کیا، لیکن ایک خاص اونٹنی جو جناب صالح علیہ السلام کو اللہ نے بطور معجزہ عطا کی، رب نے اسے قرآن میں ناقۃ اللہ کہا، اللہ کی اونٹنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اونٹنی ایک خاص شان رکھتی تھی، ایک خاص مقام رکھتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس اونٹنی پر ظلم کرنے والوں نے ظلم ڈھایا، اس کی ٹانگیں کاٹی، نتیجتاً رب کی طرف سے ایسا عذاب آیا کہ پوری قوم کو رب نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کی طرف اس مہینے کی نسبت شہر اللہ المحرم، اللہ کے نبی فرماتے لوگوں یہ اللہ کا مہینہ ہے،
یہ حرمت والا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کا احترام، اور احترام کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں کسی پہ بھی ظلم نہیں کرنا، کسی پہ بھی زیادتی نہیں کرنی، اور اپنی جان پہ بھی ظلم نہیں کرنا۔ دوسرا، اس مہینے کی جو خاص شان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد اس مہینے کے روزے اللہ کے ہاں سب سے افضل ہیں۔ باقی 11 مہینوں میں سے تمام مہینے رمضان کے بعد، چونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں، فرمایا ان فرضی روزوں کے بعد نفلی روزوں میں افضل ترین روزے اس مہینے کے روزے ہیں، اور خاص طور پر اس مہینے میں عاشوراء کا روزہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں، عاشوراء کا روزہ، عربی زبان میں عاشوراء 10 تاریخ کو کہا جاتا ہے، تاسوعاء 9 تاریخ کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا 10 محرم کا اور 10 تاریخ کا یہ جو روزہ ہے اس مہینے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ رب العزت 1 سال کے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اس مہینے کی شان کہ رب کائنات نے اس مہینے کے ایک روزے کو رب نے یہ عظمت بخشی کہ انسان کے 1 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے اس شریعت مطہرہ میں یہ عاشوراء کا روزہ، 10 محرم کا روزہ یہ پہلے فرض تھا۔ جب اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے فرض فرمائے تو عاشوراء کے روزے کی فرضیت کو اللہ نے منسوخ کر دیا، ختم کر دیا، لیکن اس کی جو فضیلت تھی، اس کا جو اجر تھا، اس کا جو ثواب تھا، وہ رب نے باقی رکھا ہے کہ روزہ اگرچہ یہ فرض نہیں ہے لیکن جو شوق سے رکھے گا، محبت سے رکھے گا، اللہ کا مہینہ جانتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھے گا، رب کائنات اس کے 1 سال کے اللہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس روزے کی تاریخ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، عاشوراء کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں جو ایک فوراً بات جاتی ہے کہ شاید چونکہ اس دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول، جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت ہے، شاید اس روزے کا تعلق یا نسبت ان کی شہادت کے ساتھ ہے۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تو سن 61 ہجری میں ہوئی، جبکہ اللہ نے دین سن 10 ہجری میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ اپنے زندگی کے آخری اور ایک ہی حج میں جب آپ میدان عرفات میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجۃ الوداع کے اندر عرفات کے میدان میں اللہ نے دین کو مکمل کر دیا تھا۔ جو اللہ نے دین مکمل کر دیا تھا اس میں عاشوراء کا روزہ بھی موجود تھا۔ اس کی تاریخ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا ھذا یوم صالح، یہ بڑا عظیم دن ہے، نجى الله فيه موسى وقومه، اس دن میں اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ اور ان کی قوم کو اللہ نے فرعون سے نجات دلائی تھی، اس لیے ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، تم اس دن کا روزہ رکھتے ہو اس وجہ سے کہ اللہ نے اس دن جناب موسیٰ کو نجات دی، فرعون کو غرق کیا، ہم تو تم سے بڑھ کر اس روزے کے حقدار ہیں اور جناب موسیٰ کے مشن کے اصل وارث اور اس پہ اصل پیرا دینے والے تو ہم لوگ ہیں۔ اس لیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے 2 مقصد تھے، ایک تھا اپنی قوم کو فرعون کے
اس ظلم و ستم سے نجات دلانا، اور دوسرا مشن تھا کہ اللہ کی توحید اسے لوگوں کے اندر عام کرنا۔ یہودی تو خود شرک کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، قالت یہود عزیر ابن اللہ، قبروں کے پجاری بن چکے تھے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ شرک اکبر کرنے والے تھے۔ فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم اصل وارث ہیں اور اصل حقدار ہیں جناب موسیٰ کے، اس اللہ کی جو رب کائنات نے انہیں نعمت عطا فرمائی، اس پر ہم بھی روزہ رکھیں۔ پیارے بھائیوں، یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی توحید اسے دنیا میں عام کرنے کے لیے آئے، اور تمام انبیاء کرام کا سب سے پہلا بعثت کا مقصد وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایک اللہ کی عبادت اور طاغوت کی پوجا سے انسانیت کو نکالنا، یہ نبیوں کا مشن ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا سے جا رہے تھے، آخری اوقات، آخری لمحات، آپ نے ایک بد دعا کی اور ایک دعا کی۔ دعا کیا فرمائی؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے پروردگار میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، اللہ میری قبر پہ میلے اور عرس لگے، اللہ میری قبر کو اس سے محفوظ رکھنا۔ اندازہ لگائیں اللہ کے نبی کی قبر، امام الانبیاء سے افضل ہستی اس کائنات میں کوئی نہیں، اور آپ جہاں دفن ہیں روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کا ٹکڑا زمین کے اندر اللہ نے روضۃ من ریاض الجنہ، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ میری قبر کو عرس، میلے اور ان سجدوں سے اللہ محفوظ رکھنا۔ پیارے بھائیوں، یہودی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے چونکہ نبیوں کی قبروں پہ سجدے کیے تھے اور سجدے شروع کر دیے تھے، اللہ کے نبی نے یہودیوں کے لیے بد دعا کی، لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ لعنت کرے یہودیوں اور عیسائیوں پہ اس لیے کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی؟ آپ تو یہودیوں سے نفرت دلا رہے ہیں، لوگوں یہ مبغوض ترین قوم، قابل نفرت قوم، اس لیے کہ یہودی ان پر اللہ کا غضب برسا، اور یہ اس قدر قابل نفرت قوم ہیں، صرف انسانی نہیں، ان سے تو درخت اور پتھر بھی یہ نفرت کرتے ہیں، رب کی زمین کے درخت اور پتھر بھی ان یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر ان یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے قریب جب جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے دنیا کے اندر، یہودیوں کو اور یہودیوں کا جو اس وقت بڑا سب سے کمانڈر دجال ہوگا، اسے جناب عیسیٰ قتل کریں گے، پھر یہودی درخت کے پیچھے چھپا ہوگا، درخت آواز دے گا تعال یا مسلم ھذا خلفی یہودی اقتلہ، وہ مسلمان ادھر آ، یہ دیکھ میرے پیچھے ایک یہودی بیٹھا ہے، اس کی گردن اڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مداحنت اختیار کرنا، ان یہودیوں کے لیے اللہ کے نبی نے اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ آپ نے فرمایا اگر تمہیں ان راستے میں جاتے ہوئے ان سے ملاقات ہو جائے فَاسْتَرْهُمْ إِلَىٰ أَزْيَقِ، ان کے لیے راستہ نہیں چھوڑنا بلکہ ان کو مجبور کرو، دھکیل کر ان کو دیواروں سے لگا دو، ان کو عزت نہیں دینی، احترام نہیں دینا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے عاشورہ کا روزہ تو رکھا، لیکن چونکہ یہ روزہ یہودی بھی رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں تم نے روزہ رکھنا ہے لیکن یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ مخالفت کیسے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خالف الیہود صوموا العاشر والتاسع،
لوگوں یہودیوں کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 کا روزہ رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کا روزہ رکھا، 9 کے روزے کی آپ نے خواہش ظاہر کی، فرمایا لا ان بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی، اس لیے کہ یہودی جو اس دن کا روزہ رکھتے تھے، کیونکہ اس دن جناب موسیٰ کو اللہ نے نجات دی، تو ان کی مخالفت ہو جائے کہ آپ 2 روزے رکھیں، 9 کا بھی رکھیں اور 10 کا بھی رکھیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کا تو یہ بھی فتویٰ موجود ہے کہ اگر آپ 9 کا نہ رکھ سکے تو آپ 11 کا رکھ لیں۔ اہل علم نے یہی اجازت دی ہے کہ آپ 9 اور 10 کا رکھ لیں جو افضل ترین ہے، اور اگر یہ نہیں رکھ سکتے تو آپ 10-11 کا رکھ لیں۔ اور آخری درجہ یہ ہے اگر آپ صرف ایک ہی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے کم رتبہ ہے کہ پھر آپ صرف 10 کا روزہ رکھیں گے، اس لیے کہ یہی وہ دن ہے جس دن جناب موسیٰ کو اللہ نے فرعون سے نجات دلائی تھی۔ پیارے بھائیوں، عاشورہ کا روزہ رکھنا اور یہود کی مخالفت کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ محرم کے اندر شیطان 2 گروہوں کے اوپر اپنا تسلط اور اپنا اثر دکھاتا ہے۔ ایک گروہ تو جو اس مہینے کے شروع ہوتے ہی وہ خوشیاں منانا شروع کرتے ہیں، بہترین کھانوں کی تقسیم، عمدہ لباس زیب تن کرنا اور بہترین کھانے اور پکوان ان کی تقسیم، یہ وہ ناسبی لوگ ہیں جو اہل بیت سے بغض رکھنے والے ہیں، ان کا طریقہ تھا کہ چونکہ اس مہینے میں 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، تو یہ لوگ مختلف انداز میں اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اس مہینے کے اندر، کھانے تقسیم کر کے، عمدہ ترین کھانے پکوا کے اور عمدہ ترین لباس پہن کر اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ نیت یہ اہل بیت کا بغض، فرمایا یہ بدبخت بھی تباہ و برباد ہو گئے، اس لیے کہ اہل بیت سے محبت یہ تو ایمان ہے، یہ تو دین ہے۔ پیارے بھائیوں، اور فرماتے ہیں دوسرا گروہ وہ جو رنج و غم اور اپنے حزن اور غم اور پریشانی کے اظہار میں اس حد تک چلے گئے کہ جو شریعت مطہرہ کی تعلیمات تھی ان سب کو پس پش ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فرامین، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جس نے مصیبت کے موقع پہ، غم کے موقع پہ، صدمے کے موقع پر اس نے اپنے گریبان کو چاک کیا، جس نے اپنے کپڑوں کو پھاڑا، جس نے اپنے بالوں کو نوچا، فرمایا جس نے اپنے سینے پہ تھپڑ مارے، فرمایا لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انا بریء من الحالقہ والشاقہ والسالقہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ایسی عورت سے برات کا اعلان کرتا ہوں، اس لیے کہ عورتوں کے اندر غم کو برداشت کرنا، صدمے پہ صبر کرنا یہ کم ہوتا ہے، اور رونا دھونا واویلا یہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ایسی عورت سے بری ہوں جس نے مصیبت کے موقع پہ اپنے بالوں کو نوچا، جس نے مصیبت کے موقع پہ اپنے گریبان کو پھاڑا، فرمایا اور اپنے بالوں کو نوچا، کپڑوں کو پھاڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تو یہ بھی ہے النائحہ اذا لم تتب قبل موتها، نوح کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کرے گی، قیامت والے دن رب کے سامنے سے کھڑا کیا جائے گا اور اس کے اوپر جہنم کی وہ پوشاک اور لباس، گندک کا لباس اسے زیب تن کروایا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے سخت ترین ناراضگی کا اظہار ہے۔ پیارے بھائیوں یاد رکھیں، اس بات میں کوئی شک نہیں
کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک بہت بڑا سانحہ ہے تاریخ اسلام کے اندر، بہت بڑا یہ صدمہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے خانوادے کے ساتھ، ان کے گھرانے کے ساتھ، بچوں اور عورتوں سمیت اور معصوم بچوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے شہادت کا رتبہ پایا، شہادت کا تمغہ اپنے سینے پہ سجایا۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، اسلام کے اندر سب سے پہلا رتبہ جو قرآن نے ترتیب بیان کی وہ نبیوں کا رتبہ ہے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ پہلا رتبہ نبیوں کا، دوسرا رتبہ صدیقین کا، اور تیسرا رتبہ یہ شہداء کا رتبہ ہے۔ یہ تیسرا عظیم ترین رتبہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے وہ یار اور آپ کے قریبی ترین ساتھیوں کو اللہ نے شہادت کا رتبہ دیا۔ اسلام، تاریخ اسلام شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ 10 محرم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، اس سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت، اس سے پیچھے ذی الحجہ کے اندر سیدنا عثمان غنی کی شہادت، پھر سیدنا حسین کے والد گرامی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں شہید کیا گیا۔ سیدنا حسین کے بڑے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ انہیں شہید کیا گیا۔ اللہ کے رسول کے چچا سید الشہداء جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، ایک تاریخ ہے اسلام کے اندر۔ اور یاد رکھیں، اللہ کا قانون ہے، لوگوں سب سے زیادہ سخت آزمائشیں اللہ نبیوں پہ ڈالتے ہیں، اس لیے کہ ان کا رتبہ سب سے اونچا ہے۔ پھر اس کے بعد ثم الامثل، پھر الامثل، پھر جس قدر شان بلند ہوگی اسی قدر دنیا میں آزمائش بھی بڑی ہوگی۔ یاد رکھیں، صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا، ان کے اوپر بڑے ظلم کیے گئے، انہوں نے ظلم و ستم ان کو برداشت کیا، تکلیفیں برداشت کی۔ سیدنا حسن و حسین جب پیدا ہوئے اللہ کے نبی کے گھر میں، محبوب کبریا کی محبت کو پایا، آپ کی گود میں پرورش پائی، محبتیں دیکھی، عزت پائی، احترام دیکھا۔ مدینے کے اندر صحابہ ان سے محبت کرتے۔ سیدنا ابو بکر جا رہے ہیں، حسن رضی اللہ عنہ ملے، اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا، کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کے نبی سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، علی سے مشابہت نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، سیدنا حسن آ رہے ہیں، آپ منبر سے اترے، آگے بڑھے، اٹھا کے لا کے پاس بٹھایا۔ اللہ کے نبی سجدے کرتے ہیں، یہ اوپر بیٹھ جاتے ہیں، آپ سجدے لمبے کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جب رب نے رتبے بلند دینے ہوتے ہیں پھر اللہ آزمائش بھی بڑی ڈالتے ہیں۔ رب کائنات نے پھر کتنی بڑی آزمائش ڈالی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس آزمائش کے اندر ڈگمگائے نہیں، انہوں نے پستی اختیار نہیں کی، انہوں نے شہادت کو اپنے سینے سے لگایا۔ لیکن یاد رکھیں، اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ جن کو اللہ شہادت کا رتبہ دے دے اس لیے کہ شہادت یہ شر نہیں، یہ تو خیر ہی خیر ہے، پھر صدیوں ان کے نام پہ رویا اور پیٹا جائے۔ اسلام کی یہ تاریخ اور اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایمان والوں کا وتیرہ یہ ہے، جب انہیں کوئی غم پہنچتا ہے، صدمہ پہنچتا ہے، وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پیارے بھائیوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، علی المرتضیٰ کا قول کہ جس نے مصیبت کے موقع پہ اپنی ران پہ ہاتھ مارا، حبط عملہ، اللہ اس کے سارے عمل ہی برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت
ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بن کے جینے کی توفیق بخشے۔ باقی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بہت بڑا سانیہ ہے، لیکن جو واقعات، جو قصص، جو کہانیاں، جو داستانیں اس معاملے میں سنائی جاتی ہیں، رب کعبہ کی قسم اس میں 90% سے زیادہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ کیوں؟ بیان کیا کیا جاتا ہے؟ راوی کہتا ہے یوں ہوا، راوی کہتا ہے یوں ہوا۔ وہ راوی اتنا ہی وفادار تھا تو آگے بڑھ کے دفاع کے لیے کیوں نہیں آیا؟ جس راوی نے پوری داستان دیکھی وہ کہاں اس کونے خدرے میں بیٹھا تھا جو سارا منظر آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا تھا؟ کسی نے 700 سال کے بعد تاریخ لکھی، کسی نے 600 سال کے بعد قلم اٹھایا، کسی نے 500 سال کے بعد قلم اٹھایا اور لکھ دیا جو دل میں آیا۔ پیارے بھائیوں، یاد رکھیں اللہ رب العزت ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی اور تمام اہل بیت اور تمام صحابہ کرام کی محبت پہ اللہ زندہ رکھے۔ اسی محبت پر اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہمیں نصیب فرمائے، اور کل قیامت والے دن ان صحابہ کرام اور اہل بیت کی اللہ رفاقت ہمیں نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين۔